ایک تالاب کی مچھلی، ننھی سی مچھلی ایک چارہ کو دیکھ کر لپکی اور اس چارہ کو کھانا چاہا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی مچھلی آئی اور کہا، بولی کہ اے میرے بہن، تو ایسی غلطی مت کرنا، اس چارے کو مت کھا۔ یہ چارے کے نیچے ایک کانٹے دار لوہا ہے، اس میں ایک ڈور ہے، وہ ڈور کسی آدمی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آدمی اس انتظار میں ہے کہ تو اس چارے کو کھائے اور وہ تجھے اپنے قبضے میں کر لے اور تجھے گھر لے جا کر کاٹ کر پکا کر 32 دانت کے اندر تجھے چبائے۔ اے میری بہن، ایسی غلطی مت کرنا، میری بات مان لے، یہ مصیبت نہ مول۔ وہ مچھلی ٹھہر گئی، ننھی سی مچھلی، اور سوچتی رہی۔ اس کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے چکر لگایا، کوئی چیز نظر نہیں آئی انہیں، نہ کوئی کانٹے دار لوہا، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی ڈور، نہ کوئی تیل، نہ کڑاہی، نہ 32 دانتے۔ آخر وہ سوچتی رہ گئی، اللہ اکبر، اس سے نہ رہا گیا، آخر کار اس نے اس چارہ کو کھا ہی لیا۔ پھر وہ ہوا جس کی خبر بڑی مچھلی نے دی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ نے اپنے محبوب رسولوں کو بھیج کر ہمیں آگاہ کر دیا، ہمیں باخبر کر دیا ہے کہ دیکھو، یہ تمہاری زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل زندگی تو عالم آخرت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر ان کے مطابق زندگی گزارے تو تجھے ہمیشہ کی آرام کی جگہ دی جائے گی، یعنی جنت ملے گی۔ اور اگر تم نے اس ننھی سی مچھلی جیسے لاپرواہ اور غفلت والی زندگی گزاری اور اپنی سمجھ سے کام لیا تو پھر تم کو ہمیشہ تکلیف کی جگہ ملے گی، یعنی دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے۔ آپ کو میں واقعہ بتاتا چلوں، ایک نوجوان لڑکی تقریباً 17 یا 18 سال کی عمر ہوگی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد لوگ کفن دفن سے فارغ ہو گئے۔ ان لڑکی کے بھائی کو کفن دفن کے بعد اس لڑکی کے بھائی کو اس کے جیب میں بٹوا پاکٹ پر سے نظر نہیں آیا۔ اس کو یقین ہو گیا، بہن کی قبر میں مٹی ڈالتے وقت قبر میں میرا بٹوا پر سے گر گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو یقین ہو گیا۔ اب وہ سوچنے لگا میں کیا کروں۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ اب مجھے بہن کی قبر کھود کر اس بٹوا پاکٹ کو نکالنا ہے، کیونکہ اس میں بڑی قیمتی چیزیں تھی۔ اللہ اکبر، وہ چپکے قبرستان کی طرف روانہ ہوتا ہے، قبر کی مٹی ادھر سے ادھر کرنے لگتا ہے۔ اسے تو اپنا بٹوا پاکٹ پر سے نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے لوہے کے بڑے بڑے ناخن نظر آتے ہیں جو ان کی بہن کی آنکھوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بندہ اپنا بٹوا پاکٹ اٹھاتا ہے اور ہوا سے بھاگتے ہوئے گھر آتا ہے، اور وہ پورا منظر جو دیکھا تھا ماں کو کہہ سناتا ہے، اور ماں سے پوچھتا ہے، ماں، بہن کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ماں روتی ہوئی کہتی ہے، بیٹا، میں تمہاری بہن کو ہمیشہ نماز کے لیے کہتی تھی، مگر وہ نماز میں سستی کرتی تھی۔ جب نماز کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہو، جلدی وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی، پھر مجھ سے کہتی تھی اب تجھے تسلی ہو گئی۔ اللہ اکبر، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، شاعر کتاب نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھا ہے، وہ نوجوان لڑکی تاخیر سے کی صحیح نماز پڑھتی تھی، نماز پڑھنے کے باوجود اس کو قبر میں عذاب ہوا۔ تو جو لوگ بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا قبر میں کیا حال ہوگا۔ میرے بزرگوں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ اگر جس دن اللہ پکڑنے پہ آ گیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، پہاڑوں میں پانی آ گیا،
علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج میرے عذاب سے نافرمانوں کو کوئی نہیں بچائے گا، اگر بچائیں گے تو صرف میں ہی بچاؤں گا۔ میرے بزرگوں، اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ آپ کو بتاتا چلوں، پہلے زمانے میں چوری زیادہ ہوا کرتی تھی، گھڑی کی دکان ہو یا زیورات کی دکان ہو، اس میں چوری ہو جاتی تھی، اس لیے کہ ورکر کام کرنے والا اس دکان میں 10 سال سے 15 سال سے کام کر رہا ہے، مالک کو اعتماد ہو جاتا ہے۔ اب وہ ورکر کام کرنے والا چپکے سے گھڑی اٹھاتا ہے، جیب میں رکھ لیتا ہے، گھڑی اٹھا کر جیب میں سرکا لیتا ہے اور رات میں بیوی کو گفٹ دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا میں چوری کر کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر! اب آج کل اس طرح چوری نہیں ہوتا ہے، اللہ چوری نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج کے ورکر کو یہ کہا جائے 10 سال سے کسی دکان پر کام کر رہا ہے، اس سے کہا جائے کہ بھائی گھڑی لے لے اور چپکے سے جیب میں رکھ لے، وہ ورکر منع کرتا ہے، کام کرنے والا منع کرتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ کیوں منع کرتا ہے، وجہ کیا ہے، وہ کہتا ہے سیٹھ نے کیمرہ لگا رکھا ہے، اس کیمرے میں پتہ چل جاتا ہے، چوری معلوم ہو جاتی ہے، سزا ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھورادا والوں، آج ہمیں دنیا کے کیمرے سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا کیمرہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر نہیں لگتا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے کیمرے میں آ رہا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے کیمرے میں آ رہا ہے، ہم سود کھا رہے ہیں، اللہ کے کیمرے میں آ رہا ہے، ہم زنا کرتے ہیں، اللہ کے کیمرے میں آ رہا ہے، مگر اس کا ڈر نہیں لگتا۔ میرے بزرگوں، اصل وجہ یہ ہے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ ہم کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے اللہ کو الحمدللہ کہتے ہیں، غمی کا موقع ہوتا ہے انا للہ کہتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب امتحان کا موقع آتا ہے اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج ہمارا یقین کی کمی ہے۔ آج یہ ایسا ایمان بنائے۔ آپ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھی مارا اور وہ نازک جگہ پر برچھی مارا۔ اللہ اکبر! کتنا درد ہوا ہوگا اس بنا پر کہ وہ کہتا ہے تو محمد کا دین اپنائے ہوئے ہے، کھاتا پیتا میرے یہاں ہے، رہتگی میرے یہاں، لیکن محمد کا دین ابھی تک نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر! برچھی مارا، اس کے بعد خون بہ پڑا، وہی زمین پر گر گئی۔ اللہ اکبر! ذرا سوچنے کا مقام ہے، نازک جگہ پر اگر کوئی مارے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! فرماتے ہیں ماں کی زمین پر گر گئی ہے اور لوگ چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں، شوہر موجود ہے، بچانا نہیں بچاتا ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے، ایمان والے موجود ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی دوران لوگ یوں سمجھتے ہیں اب یہ ایمان سے خارج ہو جائے گی، اب یہ دین چھوڑ دے گی۔ اللہ اکبر! حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اے لوگوں، ذرا میرے بیٹوں کو بلوا دو نا، میرے لاڈلے کو بلوا دو نا، حضرت عمار کو بلوا دو نا۔ اللہ اکبر! لوگ سوچے کہ دیکھیں چلتے چلے ان کے بیٹے آ کر کچھ ان کی مدد کر دے۔ اللہ اکبر! ہو سکتا ہے کچھ مدد کر دے۔ اللہ اکبر! حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے ہیں اور ماں کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں کے سرہانے بیٹھنے کے بعد ماں کے چہرے سے مٹی دھول ہٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ماں بتا میں تیری کیا مدد کروں، ماں بتا میں تیری کیا نصرت کروں۔ یہ ظالم تو مدد کرنے دیں گے نہیں، ظالم تو کھڑے ہونے دیں گے نہیں، ماں بتا کیا وصیت کرنے والی تھی۔ اللہ اکبر! حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے بیٹا یہ بہتا ہوا خون دیکھ رہا ہے نا، اس سے مت گھبرانا، اس سے زیادہ خون کی ندیاں تیرے جسم سے بہ جائے، مگر میری تمنا یہ ہے کہ تو اسی دین
کے اوپر جمے رہے جہاں تک کہ تیرا بھی خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تاکہ ہماری ملاقات آخرت میں ہو۔ میرے بزرگوں، آج ہم کو ایسا ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، اللہ اکبر، آج اسی وجہ سے ہم میں سے پریشان ہے، ہر لوگ بے چین ہے، راتوں میں بھی آرام نہیں، دنوں میں بھی آرام نہیں۔ ارے دکانوں میں بیٹھا ہے تب بھی بے چین، بازاروں میں ہے تب بھی بے چین، گھروں میں گئے تب بھی بے چین، بیوی کے سامنے بیٹھا ہے تو بھی بے چین رہتا ہے، ہاں 2-4 دن پکنک پر چلے جائیں گے تو بھی بے چین ہے، سکون نہیں گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ممبئی گھومنے کے لیے چلے جائے گا، وہاں سے واپس آئے گا، اس کے باوجود بھی بے چین، سکون نہیں ملتا۔ آئیے ہم سب اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تو کلمہ والے ہیں، ہم تو تیرا نام لیوا ہیں، ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ اللہ کہتا ہے، او میرا بندہ تو سکون کہاں ممبئی میں ڈھونڈتا ہے، کہاں تو دارجلنگ جاتا ہے، کہاں پکنک پر جاتا ہے؟ میری قسم سکون ملے گا تو صرف میرے نام میں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماتے ہیں، میرا ایمان والا بندہ صبح ہو تو میرا ہی نام، میرا ایمان والا بندہ شام ہو تو میرا ہی نام، او بندے تو بھی میرا نام لیتا جائے گا، اللہ اللہ کرتا جائے گا، میں تیرے دل میں چین اور سکون کے خزانے بھرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔